رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا تھا، السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند اور خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے فتنوں سے بچا لیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اگر اسے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی خوش نصیب روئے زمین پر نہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں گزارش کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی جب خطبے میں آتے ہیں تو 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ غصہ نہ کیجیے گا، کر بھی لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے، غصہ چھوڑ دیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے، کر لیں گے تو اپنے نقصان کریں گے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، دنیا کی کوئی ہستی آتی ہے، نہ اس کے استقبال کے لیے جائیں نہ کسی اور کام کے لیے جائیں۔ آپ شرعی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ سب کام چھوڑ کے آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ انتظامات ہوں، کسی کے آنے کا مسئلہ ہو، کسی کے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، اس کا تعلق خطبے کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے کوئی بول رہا ہو، اس کو صرف اتنا کہہ دو انصت، چپ ہو جاؤ، اچھی بات ہے نا۔ یہ انصت کہنا یہ بھی لغو بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے، آپ جہاں بیٹھے ہوں سکون سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا کریں۔ اور ہم ویسے بھی کوئی بڑے خطیب نہیں ہیں، طالب علم لوگ ہیں، اور طالب علم بیچارے سبق کی سناتے ہیں، ان کو خبریں تو آتی نہیں ہیں، نہ کبھی اخبار ہم نے پڑھا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کوئی طریقہ آتا ہے کہ آپ کو دوڑے چھوڑے سنائیں اور نظمیں سنائیں، ہمارے پاس تو اس طرح کا علم ہے بھی نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس منہج کی طرف آئیں جس منہج سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے۔ اور دوسری بڑے ادب سے گزارش ہے، اب چونکہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ اتر کے جو تھکے ہوئے ہیں ان کو دبا دوں۔ میرے بھائی جب خطبہ خطیب دے رہا ہوتا ہے تو پھر گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو یاد رہے گا انشاءاللہ نا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، جس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ٹریفک کے مسائل ہوں، آپ لیٹ ہو گئے، کیونکہ ویسے تو آپ پہلے وقت پہ آتے ہیں، مجھے امید ہے اذان سے پہلے ہی آتے ہیں، کیونکہ مومن تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آتا ہے، اس کی نشانی تو یہی ہونی چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو میرے پیارے اور معزز بھائی اور محترم بزرگ، سنت یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام میں نے بولا ہے؟ تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ارکعت رکعتین، تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا وہ تو میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصل رکعتین، اٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھنا۔ میرے بھائی یہ تربیت کی بات ہے، غصے کی بات نہیں ہے کہ مجھے اتنا ادب تو آنا چاہیے کہ میں اگر مسجد میں آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کتنے کو اور بڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کتنے کو ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم قبر کے قریب قریب ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 3 باتوں پہ توجہ دیا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں۔